اللہ کامیابی عطا فرمائے. یہ آپ اپلوڈ مت کرنا, مجھ سے بات مت کریں آپ. بات نہیں کرنا, نہ اپلوڈ ہمیں نہیں کرنا, آپ اپنے آپ کو کہیں وائرل ہو رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا آپ سے؟ نہیں, آپ نے کوئی پوچھا, وائرل ہمیں نہیں ہونا ہے, آپ کہیں اور کریے. اچھا, ایسے لوگ, اس طرح کے لوگ بہت کم ملتے ہیں, ایک آدھ مل گیا تو مل گیا, ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ محبت کرنے والے الحمدللہ, بچے بھی, بڑے بھی, بزرگ بھی نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو منہ سے تھوک نکلتا ہے, جو لار نکلتی ہے, تو کیا وہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک ہوتی ہے؟ تو آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے, یا کون سا پانی پاک ہوتا ہے, کون سا ناپاک ہوتا ہے نہیں, یہ پتہ ہونا چاہیے, یہ معلوم ہونا چاہیے یہ باتیں. دوست آپ آ سکتے ہیں میرے پاس, آؤ. ماشاءاللہ, کیا نام ہے آپ کا؟ افروز. افروز بھائی, اچھا. ہاں, اسی مزہ آیا, یہ باتیں سن رہے ہیں نا آپ کھڑے کھڑے, آپ اچھی باتیں ہیں نا یہ. ہاں, تو آب زمزم غصے میں چھکے مارے ہیں, دیکھ تو مجھ سے ناراض ہے اتنا زیادہ, لمبے لمبے چھکے مار رہے ہیں وہ. تو اب بتاؤ مجھے جلدی سے, کون ہاتھ کھڑا کرے گا ایک بار میں؟ اب یہ بتاؤ مجھے, 5 اذانوں میں کچھ فرق ہے یا پانچوں اذانیں ایک جیسی ہیں, سیم ہیں؟ فجر کی اذان میں فرق ہے, کیا فرق ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. ماشاءاللہ, الصلاۃ خیر من النوم. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا, کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا, کوئی معبود نہیں ہے. اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. مزہ آیا؟ اچھا لگا خوب ماشاءاللہ. ویڈیو اپلوڈ کر دیں یہ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. ہاں بھی تیار ہو پھر؟ تیار ہو بالکل؟ ارے کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ, آ جاؤ, سب سائڈ سے ہو جاؤ. بہت بڑی بات, بڑے بڑے سوال نہیں کروں گا میں, آسان سوال, ٹھیک ہے؟ کہاں جا رہے ہو یار؟ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام؟ مفید. مفید ال, اچھا ماشاءاللہ. آپ کا؟ محمد دانش. محمد شہزیب. شاذب بھائی کیا کر رہے ہیں؟ حفظ. حفظ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. کتنے پارے ہو گئے؟ 15 میں چل رہا ہے. 15. اللہ کامیابی عطا فرمائے. آپ؟ عبد المعید. محمد سہیل. سہیل کیا کر رہے ہیں؟ سب بچے مدرسے کے ہیں شاید, سب طالب علم ہیں. کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ حافظ یعقوب صاحب. حافظ صاحب یا حافظ یعقوب صاحب, کہاں پہ ہے یہ مدرسہ؟ لائن پار شاہزی نگر. کیسی پڑھائی چل رہی ہے؟ ماشاءاللہ بہت بڑھیا پڑھائی ہے. ماشاءاللہ. کون کون پڑھاتا ہے وہاں پہ؟ حافظ نبی صاحب, محمد زبیر صاحب. اچھا اچھا. اور کیا کیا پڑھائی ہوتی ہے وہاں؟ درس نظامی ہی ہوتی ہے؟ نہیں, درس نظامی نہیں, حفظ کی پڑھائی ہوتی ہے, اور ویسے ہندی انگلش اور ناظرہ وغیرہ. اچھا, ہندی انگلش دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے ماشاءاللہ. اچھا. آپ کا نام؟ محمد قاسم. ادھر کو آ جا, آ جا, آ جا, آ ادھر. ارے کہاں جا رہے ہو؟ ہاں آ جاؤ, آ جاؤ بھیا, بیٹا آ جاؤ, ابھی آ جاؤ, آ جاؤ, ادھر ہی آ جاؤ, ادھر ہی آ جاؤ. ہاں, آخری نبی کون ہے؟ ارے آخری نبی کون ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ حفظ کر رہے ہیں پہلے. ہاں, تو حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آخری نبی تو معلوم ہے ان کو, لیکن یہ تھوڑا سا شرما گئے, معلوم ہے ان کو. وعلیکم السلام. آ ادھر آ جا, آ جا, آ جا, آ جا, آ جا ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ ساحل. ساحل بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ ساحل. ہاں ساحل بھائی, مطلب ساحل بیٹا, آپ کے پاپا ابو کا کیا نام ہے؟ مشاہد. مشاہد. مشاہد, ہاں تو کیا ہوا؟ ادھر ادھر آؤ, ادھر آؤ. اچھا بچوں, یہ نالج کے سوال کرتا ہوں آپ سے, ذہنی آزمائش کے. نہیں پتہ ہوگا اگر تو کوئی بات نہیں ہے, سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اور اس ویڈیو کے ذریعے بہت سارے لوگ سیکھیں گے. ہم تو سیکھیں گے انشاءاللہ, لیکن اس ویڈیو کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا وہ بھی سیکھیں گے. کیا جنت میں, کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں نیند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جنت میں سویا جائے گا؟ جو انشاءاللہ جو لوگ جنتی حضرات جنت میں جائیں گے تو کیا وہ جنت میں سوئیں گے؟ نیند ہوگی جنت میں؟ معلوم ہے کسی کو؟
हैं? शायद कि नहीं होगी। नहीं होगी नींद। नींद तो ये सुस्ती हुस्ती सब कुछ नहीं होगी, वो तो यहाँ है ना। लेकिन अगर चाहेगा आराम करना बंदा जन्नत में तो कर सकता है। हाँ अच्छा, मुंह से जो लार निकलती है, अच्छा इसके निकलता है अच्छा, ज़्यादा खुल के नहीं हंसना चाहिए, मैं भी हंस गया। हाँ तो मुस्कुराना सुन्नत है हमारे नबी की। हाँ भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह, क्या नाम है? मोहम्मद जैनुल। मोहम्मद जैनुल भाई, क्या करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? जी क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल में पढ़ रहा है अभी, कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ रहे हैं? स्कूल में? स्कूल में स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं मतलब कौन सा क्लास में? फर्स्ट ईयर, वो इंटर है इस बार। अच्छा इंटर है, माशाल्लाह, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। ये आप अपलोड मत करना, मुझसे बात मत करें आप। बात नहीं करना? ना अपलोड हमें नहीं करना, आप अपने आपको कहीं वायरल हो रहे हैं। मैंने पूछा क्या आपसे? नहीं, आपने कुछ भी पूछा, वायरल हमें नहीं होना है, आप कहीं और करिएगा। अच्छा ना ना, चलो चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा आप कुछ कह भी नहीं सकते मुझसे, कुछ कह भी नहीं सकते। आखिरी नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ तो दिक्कत क्या हो गई इसमें? चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सवाल क्या था मेरा उस टाइम में, क्या पूछ रहा था अभी? मुंह से जो थूक निकलता है, ये सीखने की बात है नहीं है? मज़ा आता है नहीं आता है? अच्छा लगता है ना? वरना मैं यहाँ नहीं होता, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं होता। लोग पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लोग, इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं। एक आध मिल गया तो मिल गया, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग मोहब्बत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी, बड़े भी, बुज़ुर्ग भी ना। तो साइड आ जाओ, बॉल लग सकती है, आ जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि जो मुंह से थूक निकलता है, जो लार निकलती है, तो क्या वो पाक होती है या नापाक होती है? जो सोने के बाद मुंह से थूक निकलता है कुछ लोगों के, तो वो पाक होता है थूक जो लार, या नापाक होती है? इतनों में किसी को पता है नहीं, ये पता, लेकिन पता होना चाहिए ना जी, पता होना चाहिए ना। क्या पता है आपको? पाक होती है। अच्छा पाक होती है ना, चलो बताया माशाल्लाह, वो पाक होती है। क्यों होती है पाक? क्योंकि वो थूक होता है और थूक पाक होता है, ठीक है ना। वैसे बदबू अगर आए, गंदगी है वैसे लगे तो वो बात अलग है, लेकिन होती पाक है वो। अच्छा, ये सीखने वाली बातें हमेशा याद रहेंगी इंशाल्लाह बच्चों हैं। तो आँख से जो पानी निकलता है वो पाक होता है या नापाक होता है, या कौन सा पानी पाक होता है कौन सा नापाक होता है नहीं? ये पता होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए ये बातें। गौर करें ज़रा, बताएं कौन सा पानी पाक होता है या नापाक होता है, ज़रा बताएं। ना ना, पेशाब का कतरे की बात ही नहीं चल रही है, आँख से निकले हुए आंसू की बात चल रही है। आंसू है, आंसू निकला अगर कोई रो गया तो वो पाक है। लेकिन कुछ पानी ऐसा भी होता है आँख से निकलने वाला जो नापाक होगा। कौन सा? जो दुखती आँख से निकलता है, आँख में कोई बीमारी है, उस बीमारी की वजह से निकलता है, तो वो पानी नापाक है। और अगर चोट लग गई, कुछ आँख में लग गया अगर, तो वो पानी वो पाक है। वो तो अचानक एकदम से आ गया ना, वो बीमारी की वजह से दुखती आँख से निकलता आंसू जो पानी होता है वो नापाक होता है। चलो, वो कौन सा पानी है? दुनिया का सबसे अफजल पानी है वो। कौन सा पानी है दुनिया का सबसे अफजल पानी? मालूम है आप लोग जी? आब ज़मज़म। आब ज़मज़म से भी ज़्यादा अफजल पानी एक है। वो पानी है ही नहीं, वो पानी एक मरतबा आया था, अब नहीं है पानी। वो आब ज़मज़म है अभी। कौन सा पानी है? जो हुजूर की अंगुश्ते मुबारक से निकला था। हाँ ठीक है, आब ज़मज़म भी बताया आपने, वो भी अफजल पानी है। लेकिन ठीक है, हाँ आब ज़मज़म। आब ज़मज़म का मतलब क्या हुआ? टहर 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 टहर। आप कहते हैं पानी को, ज़मज़म कहते हैं ठहरने को। आब ज़मज़म रुका हुआ पानी, इसका मायना यही है। आप कहते हैं पानी को, ज़मज़म कहते हैं रुकने को, ठहर जा। अच्छा, क्यों रखा गया इसका ये नाम मालूम है बच्चों? इस पानी का नाम आब ज़मज़म रखा गया, तो क्यों रखा गया? दोस्त आप आ सकते हैं मेरे पास, आओ। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? अफरोज़। अफरोज़ भाई। अच्छा हाँ, इसी मज़ा आया, ये बातें सुन रहे हैं ना आप, खड़े खड़े आप, अच्छी बातें हैं ना ये? हाँ तो आब ज़मज़म, गुस्से में छक्के मारे इन्हें, देख तो मुझसे नाराज़ है इतना ज़्यादा, लंबे लंबे छक्के मार रहा है वो। तो ये बताओ मुझे, आब ज़मज़म आज पता लग जाएगा, अगर नहीं पता आपको तो कोई बात नहीं है। आब ज़मज़म क्यों कहा गया इस पानी को? जो लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो वो पानी लेके आते हैं, आब ज़मज़म उसका नाम है, तो उसका नाम आब ज़मज़म क्यों रखा गया?
ذہن میں نہیں آ رہا، پتہ تو ہے مجھے حضرت. اچھا ذہن میں نہیں آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ پانی آیا کہاں سے تھا؟ بی بی حاضرہ کی سنت، جی بی بی حاضرہ کی سنت تھی یہ. ہاں تو پانی کہاں سے آیا تھا وہ؟ ان کی انہی سے آیا تھا، کس کی اڑی سے؟ بی بی حاضرہ کی. جی حضرت اسماعیل علیہ السلام. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طالب. ماشاء اللہ. طالب بھائی نے ہمارے بتا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اڑیوں سے نکلا تھا پانی. تو پھر اس کا نام آب زمزم کیسے رکھا گیا؟ آپ کی والدہ نے کہا زمزم رک جا، اگر وہ ٹھہرتا نہیں نا تو بہت زیادہ. پوری دنیا میں پھیل جاتا پانی. ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام، بچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں. تو وہ چھوٹے سے تھے گود میں، ان کی ماں نے ان کو زمین پر رکھ دیا تھا تو ان کی ایڑیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا. اس پانی سے اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے کہا زمزم یعنی رک جا، تو وہ پانی ٹھہر گیا پانی، اس لیے جب سے اس کا نام رکھ گیا آب زمزم. کیا رکھ گیا؟ زور سے بولو. ماشاء اللہ. اچھا اب بتاؤ مجھے جلدی سے، کون ہاتھ کھڑا کرے گا ایک بار میں؟ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ ارے غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں. جی. ماشاء اللہ. تو ابھی آپ لوگ، آپ یہ چھوٹے والے بچے جو ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہو؟ ناظرہ پڑھ رہے ہو. اچھا تو یہ بھی سب سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ. آپ بتا دو کتنے بچے سن لیں گے غسل میں 3 فرائض ہیں؟ کیا کیا ہیں؟ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا. ماشاءاللہ. اس طرح بہانا. غسل کے 3 فرائض. بچوں غسل میں 3 فرائض. غسل کا مطلب، غسل جب فرض ہو جاتا ہے، جو بندہ نہاتا ہے پاک ہونے کے لیے جب نہائے گا. خاموش ہو جاؤ میرا لال، جب خاموشی سے سنو. غسل میں 3 فرائض. اب بندہ ضروری، فرض کا مطلب ہوتا ہے ضروری، یہ کرنا ہی کرنا ہے. فرض مطلب کرنا ہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ غرارے کے ساتھ کلی کرنا ہے. یعنی نہانے جب بندہ جائے گا، پاک ہونے کے لیے جب نہانے جائے گا، جب غسل فرض ہو گیا، پاک ہونے کے لیے نہانا ہے جب بندے کو، تو وہ پہلے غرارہ کرے گا، کلی کرے گا غرارے کے ساتھ، تاکہ اندر تک کوئی سوکھا نہ رہ جائے، گیلا ہو جائے. ناک میں پانی چڑھائے گا اس طرح اندر تک سوکھا نہ رہ جائے. اور تیسرا فرض ہے اس طرح نہانا جو بال کے برابر بھی سوکھی جگہ رہ گئی، کہیں کان ہے، ناک ہے، حلق ہے اور یہ ہے ناف ہے، تو صحیح طریقے سے نہایا جائے، بالکل بڑھیا طریقے سے، ایک بال کی برابری سوکھی جگہ نہ رہ جائے. یہ فرض ہے. وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4. کیا کیا ہے؟ چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹکنوں سمیت پیر دھونا. ماشاءاللہ. چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا. یہ 4 فرض ہیں وضو کے. سن لیا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے. اچھا بچوں اب کون ہاتھ اٹھائے گا سب سے پہلے مجھے بتائے گا؟ سب سے پہلے کون ہاتھ اٹھائے گا دنیا میں؟ سب سے پہلے بچے بتائیں گے، بڑے نہیں بتائیں گے. دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ نہیں. دنیا میں کا سب سے پہلا انسان، ارے دنیا کا سب سے پہلا انسان، ماشاءاللہ. کون؟ ماشاءاللہ. یہ نبی بھی ہیں اور دنیا کا پہلے انسان بھی ہیں اور نبی بھی یہی ہیں. اور آخری نبی کون ہے؟ آخری اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. کون ہے آخری نبی؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اذان کتنے وقت ہوتی ہے؟ 5 بار ہوتی ہے. اب یہ بتاؤ مجھے 5 اذانوں میں کچھ فرق ہے یا 5 اذانیں ایک جیسی ہیں، سیم ہیں؟ فجر کی اذان میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. ماشاءاللہ. الصلاۃ خیر من النوم. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا کہا گیا؟ الصلاۃ خیر من النوم. اس کا مفہوم؟ نیند سے بہتر نماز. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے علم میں، خوب علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. بچوں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اسی طرح سے اذان ہونے والی ہے ماشاءاللہ مغرب کی. جلدی سے کر لیں، آخری سوال یہ. اذان جب ہوگی تو اللہ اکبر کہا جائے گا. اللہ اکبر 2 بار. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جلدی بتا دو. نہیں آؤ مسجد میں آؤ. نہیں اس کا اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کہا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں.
ہاں یہ معنی ہے اس کا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے سوا, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک, یہ گواہی دینا, مطلب گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر کہا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کا بھی مطلب یہی ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے. پھر کہا جائے گا حی علی الصلاح, اس کا کیا مطلب ہوا بتاؤ جلدی سے. آؤ نماز کی طرف. اور نماز کی طرف, بھلائی کا ابھی نہیں آئے گا. صلاۃ کہتے ہیں نماز کو, حی علی الصلاح, صلاۃ کہتے ہیں نماز کو, آؤ نماز کی طرف. پھر کہا جائے گا حی علی الفلاح, اس کا کیا مطلب ہوگا, آؤ کامیابی کی طرف. آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نیکی کی طرف, آؤ اچھائی کی طرف, آؤ بھلائی کی طرف. فلاح, حی علی الفلاح. پھر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا, کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا, کوئی معبود نہیں ہے. اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. مزہ آیا, اچھا لگا خوب ماشاءاللہ. ویڈیو اپلوڈ کر دیں یہ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.